السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے میتھمیٹکس کے لیسن میں ہمارا ٹاپک ہے ارتھمیٹک پروگریشن. یہ فیڈرل بورڈ پنجاب اور سندھ بورڈ کی فرسٹ ایئر میں چیپٹر 6 سیکوینسز اور سیریز کا ٹاپک ہے، جبکہ کے پی کے اور بلوچستان بورڈ کی فرسٹ ایئر میں چیپٹر 4 سیکوینسز کا ٹاپک ہے. اس لیسن کے بعد اسٹوڈنٹس ارتھمیٹک پروگریشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور دو گیون نمبرز کے درمیان این ارتھمیٹک مینز کو انسرٹ کر سکیں گے. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. ایک پروگریشن یا اسے ارتھمیٹک سیکوینس بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سیکوینس جو ہوتا ہے وہ نمبرز کی ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے کہ آپ نے جیسے فرض کریں لکھا سب سے پہلے 3، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آ رہا ہے، اس کے بعد 9، مطلب ہر جو نیکسٹ ٹرم ہے وہ 2 کے ڈیفرنس کے بعد آ رہی ہے، صحیح 11 آ جائے گا اور یہ سا سو آن. تو یہ ایک پروگریشن ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکوینس ہے جس کو کہ اگر میں ایک جنرل بات کروں تو میں یوں کہوں گا یہ A1 اس کی فرسٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی سیکنڈ ٹرم ہے، یہ اس کی تھرڈ ٹرم ہے، فورتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ففتھ ٹرم جو وہ 11 ہے اور سو آن، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بن جائے گا سیکوینس. اور اس میں اگر اس کی کوئی جنرل ٹرم اگر میں لکھنا چاہوں تو میں یہاں پر AN لکھ دوں گا اور اسی طرح کوما ڈاٹ سو آن، ٹھیک ہے. مطلب اس میں اسی سیکوینس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک سیکوینس ہے اور اس کو ایک سیٹ کے اندر انکلوزڈ کر دوں، ٹھیک ہے. دونوں جو اوپر میں نے لکھا ہے ایک سیکوینس کو اور ایک سیٹ کے اندر لکھا ہے، یہ ایک ہی بات ہے، ریپرزینٹ کرنے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیکوینس ارتھمیٹک پروگریشن یا ارتھمیٹک سیکوینس تب بنے گا جب اس میں ہر دو ٹرمز کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ ایک جیسا ہو. جیسے ان میں اگر آپ دیکھیں تو 2 کا ڈفرنس ہے، اس میں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 کا ڈفرنس ہے. 5 میں 2 جمع کریں 7 آتا ہے، ان میں 2 جمع کریں گے مطلب 7 میں 2 9 آئے گا، اس میں 2 اس طرح. مطلب کہ سیکوینس ہوتا ہے ایک فنکشن کا نام جس کی ڈومین ہوتی ہے سیٹ آف نیچرل نمبر، ٹھیک ہے، اور رینج وہ فنکشن اپنے حساب سے ڈیفائن ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو فرسٹ ٹرم ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیکنڈ ٹرم ہے 5، اس کی تھرڈ ٹرم ہے 7، پھر ہے 11 اور پھر ہے 9 اور پھر ہے 11، ٹھیک ہے. اب ذرا اس کو اگر اس طرح سے میں لکھوں کہ پہلی ٹرم کو تو میں لکھ دیتا ہوں 3، ٹھیک ہے، دوسری ٹرم کو میں لکھ سکتا ہوں 3 + 2، ٹھیک ہے. اب تھرڈ ٹرم جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ملٹیپلائی بائی، بلکہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ 3، ٹھیک ہے، اور +2 اور پھر ملٹیپلائی بائی 2، ٹھیک ہے. یہاں پر 2 ملٹیپلائی بائی 1 آیا تھا، یہاں پر 2 ملٹیپلائی بائی آیا تھا 0، ٹھیک ہے. مطلب اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فارمیشن بن رہی ہے، اس کا ایک فارمولا بن رہا ہے. مطلب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جب ہم نے 3 لکھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہاں پر آئے گا مطلب 3 + 6 ہوتا ہے، مطلب 2. ہم نے دیکھا ہر دو نمبرز میں جو ڈفرنس ہے وہ 2 کا ہے، ٹھیک ہے، اور ملٹی پلائی بائی ہم کسے کریں گے اسے مطلب یہاں پر 3 سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر میں یوں دیکھوں کہ چونکہ میں نے n کو تو 1 پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو 0 آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ میں n کو 1 پٹ کروں گا لیکن یہاں پر جو میں لکھوں گا وہ n-1 لکھوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں n جب 1 لکھوں تو یہ 0 بن جائے. جب میں n کو 2 لکھوں، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ دیتے ہیں for n = 1، ٹھیک ہے. یہاں پر جب میں n کی جگہ لکھوں گا 2 تو 2 - 1 یہ آ جائے گا 1، مطلب یہ 1 آ جائے گا.
फॉर n इक्वल टू 2, मतलब चूंकि डोमेन में हम 1 पुट करेंगे तो रेंज में हमें 3 मिलना चाहिए। तो फंक्शन की जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे इसको हमने डिज़ाइन करना है। इसी तरह देखें, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो डिफरेंस है, इन तमाम टर्म्स का ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये तो सब में एक जैसा आ रहा है, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट टर्म, ये भी कांस्टेंट है जो कि थ्रू आउट पूरे फंक्शन में कांस्टेंट रहेगी। ये डी डिफरेंस कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज होते जाए। तो n माइनस वन जो है हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया। अब जब यहाँ पर आप 3 लिखेंगे थर्ड टर्म के लिए, मतलब n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर n माइनस वन जब हम n को 4 लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इसको एक जनरलाइज करेंगे सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास फॉर n मतलब nth के लिए, फॉर nth टर्म, ठीक है, जैसा फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, तो nth टर्म के लिए जो हमारे पास नंबर आएगा इसे हम कहेंगे यहाँ पर an आएगा, ठीक है। एक जनरल टर्म आएगी जिसको कि हम, जैसा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a1 थी, ये a2 थी टर्म, ठीक है, ये a3 थी, ये a4 है। तो इस तरह इधर यहाँ पर एक जनरल टर्म आएगी जिसे हम कहेंगे an, ठीक है। अब वो किसके इक्वल होगी, a आएगा, उसमें फर्स्ट टर्म आएगी, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट टर्म को a1 से जाहिर किया तो a1 लिख देंगे, नहीं तो अगर सिंपल a से जाहिर किया हुआ तो a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चले a1 लिख देते हैं हम कि फर्स्ट टर्म a1 है, और प्लस इसमें d ऐड होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ पर वेरिएबल n माइनस वन से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला बन गया है, एक मतलब जो एक फंक्शन बन गया है, इसकी मदद से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डी डिफरेंस अगर हम चेंज करते रहें, जैसे हमने देखा कि ए एन जो है हमारे पास वो है a1 प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब देखें, अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं एक प्रोग्रेशन बनाना चाहता हूं जिसमें फर्स्ट टर्म हो 1, ठीक है, और जो डिफरेंस में रखना चाह रहा हूं वो 4 का हो, ठीक है। एक मैं यहाँ पर सीक्वेंस बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूं कि मैं इसी फार्मूला की मदद से a1, चूंकि ये हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट करें 5 रखना चाहता हूँ, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं रखना चाहता हूँ -1 का, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, जब मैं a1 पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास और मैं फर्स्ट करें कि मैं जो है वो 4 टर्म्स चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं फाइंड करूँ a2 a3, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, बस मैं 4 टर्म्स चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं टर्म्स चाहता, ठीक है। तो मैं इसमें जब a2 लिखूंगा, a2 मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a1, ठीक है, a1 तो 1 है, प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, और n कितना रखा हमने 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 1 5, हमारे पास a2 5 आ जाएगा। इसी तरह जब हम a3 लिखेंगे तो यहाँ पर n की जगह 3 आएगा, मतलब a1 तो वही है 1, और d हमारे पास 4 है, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस वन 2, मतलब 4 2 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह a4 जो है हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 4 और इंटू 3, तो ये बन जाएगा 13। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा इसमें फर्स्ट टर्म 1 थी, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 9 और फोर्थ टर्म 13। ये एक हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस बन गया, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इनमें हर दो टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर आप देखें तो वो 4 का है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास a2 जो सेकंड टर्म आएगी वो a1 5 है, डिफरेंस हमें -1 का बताया गया है, ठीक है, और n की जगह हमने लिखना है 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 1, ठीक है, और जो कि किसके इक्वल होता है 4 के, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी 4, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या बनेगी इसकी, अगर हम देखें तो 5 प्लस d माइनस 1 है और n माइनस 1, मतलब अब n हम रखेंगे 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, ठीक है। तो थर्ड टर्म बन जाएगी 3, फिर इसी तरह फोर्थ टर्म अगर हम लिखना चाहें तो 5, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब 4 माइनस 1 3, तो 5 में से 3 माइनस कर दें 2, मतलब अब 1 कम होते जा रहे हैं, अब हमें पता चल गया। इसी तरह अगर a5 लिखेंगे तो वो आएगा 1, a अगर हम इसको लिख दें 6 तो ये आएगा 0, ठीक है।
اور اگر ہم اسی طرح A7 لکھ لیں تو یہ آئے گا -1. ٹھیک ہے، مطلب ہم نے دیکھا جو ہمارے پاس ڈومین ہے وہ تو سیٹ آف نیچرل نمبر، لیکن جو رینج آ رہی ہے اس پروگریشن کی وہ سیٹ آف انٹیجرز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ریئل نمبر ہے، تو اس کو ہم ریئل سیکوینس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو سیکوینس ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، ریئل سیکوینس ہے. اور اس میں چلے میں اسکرین کے سامنے لے آتا ہوں، اس کی جو ٹرمز آ رہی ہیں کیونکہ اب سو آن چلتا رہے گا اسی طرح. تو اس میں فرسٹ ٹرم تھی ہمارے پاس 5، سیکنڈ بنی تھی 4، پھر بنی تھی 3، پھر بنی 2، پھر 1. ٹھیک ہے، یہاں پر آیا تھا 1، پھر 0، پھر -1، پھر اس طرح -2، اور یہ سو آن چلتی رہے گی ٹرمز. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک کیا ہے جی، انفینائٹ سیکوینس ہے، اور اس میں کامن ڈفرنس جو تھا وہ -1 کا تھا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ارتھمیٹک پروگریشن جو ہوتی ہے وہ یا سیکوینس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں ڈفرنس ہوتا ہے کامن، وہ پوری سیکوینس میں ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جنرل ٹرم ہم کیسے بنا سکتے ہو، پھر اس جنرل ٹرم سے جو ان نون ہے یعنی فرسٹ ٹرم بھی نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے اگر مجھے ڈی کی ویلیو بتا دی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کی nth ٹرم جو ہے فرض کریں وہ 10 ہے، تو اس میں ڈفرنس بھی بتا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں n بھی بتا دیا جائے کہ آپ اگر 11 پٹ کریں تو آپ اس میں فرسٹ ٹرم اس کی بتا سکتے ہیں. رہا تھا کہ چونکہ یہ ارتھمیٹک پروگریشن کی 3 ٹرمز ہیں ارتھمیٹک سیکوینس کی، تو اس میں پھر ایک ہم نے فارمولا پڑھا تھا جنرل ارتھمیٹک جو ہمارے پاس ٹرم کا ہوتا ہے، مطلب nth ٹرم جو جنرل ٹرم نکالی جاتی ہے وہ اس طرح نکالی جاتی ہے کہ A1 فرسٹ ٹرم میں آپ ایڈ کرتے ہو کامن ڈفرنس کو، اور کامن ڈفرنس ملٹیپلائی ہوتا ہے n-1 سے، جو کہ سے پچھلے لیکچر میں نے تھورولی اس کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک جنرل ٹرم جو ہے وہ بناتے ہیں ارتھمیٹک پروگریشن کی. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو A1 ہمیں پتا ہے، A1 ہمارے پاس ہے 3. ٹھیک ہے، D نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو یہ ٹرم ہے ہمارے پاس یہ فورتھ ٹرم بنتی ہے، یعنی یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ فورتھ ہے. ٹھیک ہے، تو A4 ہمیں کیا معلوم ہے، وہ کتنی ہے جی، 12 ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پر n کی جگہ 4 پٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے D بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. کس طرح سے، n کی جگہ 4 پٹ کریں، یہاں پہ آئے گا A4، یہاں پہ آئے گا A1 ہی رہے گا، یہ پلس D ایز اٹ از رہے گا، اور یہاں پہ آئے گا 4-1 جو کہ بنے گا 3. اب دیکھیں A4 آپ نے ابھی دیکھا کہ 12 ہے. ٹھیک ہے، A1 ہمارے پاس کتنا ہے، 3 ہے، اور یہ بن جائے گا 3D. اب دیکھیں 3 طرح کا مائنس ہو جائے گا 12 سے، 12-3 آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس، جبکہ یہاں پہ آ جائے گا 3D، مطلب 3 کا ایڈیٹیو انورس مائنس ہی دونوں طرف میں نے ایڈ کیا ہے بیسیکلی یہاں پر. اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنا 9 از اکول ٹو 3D. اب سمیٹرک پراپرٹی لگائیں تو 3D از اکول ٹو 9 آ جائے گا، اور 3 جو کہ 3 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس 1/3 ہے، 1/3 سے دونوں طرف ملٹیپلائی کریں، 3 سے ختم 1 آ جائے گا، یہاں پہ 1 ملٹیپلائی بائی D، اور یہاں پہ 3 1 ٹائم 3 3 ٹائم 9 ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس D کامن ڈفرنس 3 آ گیا. اس کا مطلب کہ اگر ہم 3 اگر ہمیں پہلی ٹرم پتا ہے تو اس میں ہم 3 ایڈ کریں گے، پلس مور 3 ایڈ کریں گے تو ہمیں A1 پتا چل جائے گا. تو A1 ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 6. اب A1 میں اگر ہم 3 ایڈ کر دیں تو A2 مل جائے گا ہمیں، جو کس کے ایکول ہو جائے گا 9 کے، اور اسی طرح 9 میں 3 ایڈ کر دیں تو لاسٹ ٹرم 12 آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمیں یہ جو دو ارتھمیٹک مینز تھے اس ان گیون 2 نمبرز میں، وہ تو ہم نے ایک دیکھا، ایک ٹیکنیک سے ہم نے نکالے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں، چلے میں اس کو ریز کرتا ہوں اور یہاں بھی اسے بھی ریز کرتا ہوں، یہاں پر اب ہم ایک جنرل فارمولا بنانے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس n ارتھمیٹک مینز ہم نے ڈالنے ہوں کوئی سے دو گیون نمبرز کے درمیان. ٹھیک ہے، فرض کریں ہمارا ایک نمبر A ہے اور دوسرا نمبر B ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں n ارتھمیٹک مینز کہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، n ایک بھی ہو سکتا ہے، n 10 بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 بھی ہو سکتے ہیں، یا 100 بھی ہو سکتے ہیں، مطلب جتنے مرضی آپ رکھیں. تو ہم نے اس میں n ارتھمیٹک مینز جو ہیں وہ انسرٹ کیے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ پوری ایک جو سیکوینس بنا ہے یہ ارتھمیٹک سیکوینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ارتھمیٹک پروگریشن ہوگی تو ہم اس کی جو ارتھمیٹک مینز ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ A1 جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ A جو ہے A1 مطلب فرسٹ ٹرم جو ہماری اس سیکوینس کی ہے وہ A ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کی یہ دیکھیں یہاں پر یہ فرسٹ ٹرم، یہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اس کا مطلب یہ اگر
n ہے تو یہ n پلس 1 بن جائے گی، کیونکہ مطلب یہ اگر 10 ہم نے بیچ میں ارتھمیٹک مین انسرٹ کیے ہیں تو 2 یہ بھی ہیں، مطلب ٹوٹل ملا کے 12، تو یہ اگر گنتی کریں تو ایک جو پہلا ارتھمیٹک مین ہوگا وہ 2، پھر یہ دوسرا تیسرا ہوگا، تب اسی طرح تو یہ اگر 10واں ہوگا تو یہ 11واں کہلائے گا، اور یہ لاسٹ والا جو ہے یہ 12 کہلائے گا، مطلب اس کو ہم n پلس ٹوتھ ٹرم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جو n پلس ٹوتھ ٹرم بن رہی ہے اس ارتھمیٹک پروگریشن کی وہ b بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنرل فارمولا آپ نے دیکھا، اس میں ہم n جو nth ٹرم ہے اس کی بیسیکلی وہ اس کی جنرل ٹرم جو لاسٹ ٹرم ہے وہ ہمارے پاس n پلس 2 ہے، ہم اس کی جگہ n پلس 2 پٹ کریں گے، جہاں پر n لکھا اس کی جگہ کیا آئے گا n پلس 2، a1 ایز اٹ از رہے گا پلس d کامن ڈفرنس تو وہی رہتا ہے پورے پروگریشن کا، n کی جگہ ہم لکھیں گے n پلس 2 اور مائنس 1، تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ a مطلب an پلس 2 جو اس کی ٹرم بنتی ہے وہ b ہے، ٹھیک ہے۔ a فرسٹ ٹرم اس کی جو a1 جو a ہے پلس d، اور یہ n2 میں سے 1 مائنس کر لیں تو یہ n پلس 1 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب a کو ادھر شفٹ کر لیں، مطلب اس کا ایڈیٹو انورس بہت سائڈ پہ، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو ایڈ کرنے سے یہ b مائنس a از اکول ٹو n پلس 1 ٹائمس d آ جائے گا، اور d از اکول ٹو کس کے آ جائے گا جی، یہ آ جائے گا b ڈفرنس a ڈیوائڈیڈ بائی n پلس 1۔ اس کا مطلب کہ اب ہم یہ d اگر اس a میں ایڈ کریں گے تو a1 آ جائے گا، a1 میں یہ d ایڈ کریں گے تو a2 آ جائے گا، مطلب یہ اس سے d فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، اور a1 a2 سے d فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر a2 کا فاصلہ a1 سے دیکھا جائے تو وہ d پلس d 2d بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح a3 کا اگر جو ڈسٹینس ہے a سے دیکھا جائے تو وہ 3d بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مطلب ہم ایک ہی ویریبل کی مدد سے یہ جو پروگریشن کی ٹرمز ہیں، سیکوینس کی ٹرمز ہیں، بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم نے یہ بات نوٹ کر لی کہ ہمارے پاس جو a1 ہے وہ a میں d ایڈ کرنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ a2 جو ہے وہ a میں مطلب ایک d ایڈ کریں گے تو a1 آ جائے گا، اور اس میں اگر 2 دفعہ d ایڈ کر لیں گے تو a2 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ a3 کس کے ایکول ہوگا، a میں اگر ہم 3d ایڈ کر لیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم سو آن چلتے رہیں تو جو nth ارتھمیٹک مین ہوگا، ٹھیک ہے، یہ nth ارتھمیٹک مین ہوگا، بیسیکلی a1 a2 یہ ارتھمیٹک مینز ہیں، تو یہ a میں آپ n ٹائم d ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں چونکہ ہمیں a اور مطلب a پتا ہے، اور اگر فرض کریں d کی ویلیو ہم نے ایک فارمولا ایسا بنانا ہو کہ ہم d کی ویلیو بھی a b کی مدد سے نکالنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر آف ٹرم آف سیکوینس سے نکالنا چاہیں تو وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر a پلس ابھی ہم نے d جو کامن ڈفرنس دیکھا اس کا فارمولا ہم نے پڑھا کہ آیا ہے کیا، b مائنس اے اوور n پلس 1، ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھ لیں گے b مائنس اے اوور n پلس 1، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو n پلس 1 جو ہے ادھر آ کر a سے ملٹیپلائی ہوگا پلس b مائنس اے آئے گا اوور ڈیوائڈیڈ بائی n پلس 1 آ جائے گا، جس کو کہ اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ بنتا ہے n a پلس a پلس b اور مائنس a، ٹھیک ہے۔ اب یہ a اس a سے کینسل ہو جائے گا اوور n پلس 1، تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا b پلس این اے، ٹھیک ہے، b پلس این اے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو a1 بن رہا ہے وہ b پلس این اے ڈیوائڈیڈ بائی n پلس 1 بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب یہ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو جو a2 بنے گا وہ بنے گا b پلس n مائنس 1 انٹو a اوور n پلس 1، ٹھیک ہے، اور جو یہ a3 بنے گا وہ بنے گا b پلس n مائنس 2، ٹھیک ہے، اور ڈیوائڈیڈ بائی n پلس 1، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر 2 بھی آ جائے گا، یہاں پر ایک b انکریز ہوتا جائے گا، وہاں سے ایک a ڈیکریز ہوتا جائے گا، n مائنس 2 آئے گا، یہاں پر 3 بھی ہو جائے گا، تو ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو یہ بن جائے گا n b، اور یہاں پہ سمپل آ جائے گا a اوور n پلس 1۔ تو یہ آپ اس فارمولا سے جو ہے وہ جنرل مطلب کوئی بھی ارتھمیٹک مین جو کہ ہم نے دو نمبرز کے درمیان انسرٹ کیا ہوگا وہ نکال سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریں اگر ہم فار ایگزامپل n کو رکھتے ہیں 5، تو a5 جو ہوگا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا 5 ٹائم b، ٹھیک ہے، پلس a اوور 6 ہوگا۔ اب a فرض کریں 6 ہے اور b فرض کریں 10 ہے، تو یہ ہمارے پاس 10 ملٹیپلائی بائی 5 50
प्लस 6/6 आ जाएगा, मतलब 56/6। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन होगा 6 और 10 के दरमियान।